ہم نے حلال و حرام کو بھی چھوڑ دیا، حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے اچھے کھائے، میرے بچے مہنگی لباس پہنے، میرے بچے مہنگی گاڑی میں گھومے، اپنے اولاد کے مستقبل میں نچھاور کر دی، مستقبل بنانے میں نچھاور کر دی، ان کے فیوچر کو سنوارنے میں نچھاور کر دی، کہ میں نے اپنے اولاد کو چور بنایا، ڈاکو بنایا، یا نمازی پرہیزگار بنایا، مسجد سے محبت کرنے والا بنایا، یا مسجد سے مال چوری کرنے والا بنایا۔ اس دنیا کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اپنے اولاد کے ہی لیے اس دنیا میں جیتا ہے، اور ایک مسلمان اور ایک مومن ہمیشہ نیک اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان صاحب اولاد نہیں ہوتا، جب انسان کے پاس ان کے بچے نہیں ہوتے، تب وہ صاحب اولاد بننے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کبھی طبیبوں کے پاس جاتا ہے، تو کبھی حکیموں کا چکر لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوتا ہے، ہر طرح ممکنہ کوشش کرتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جا کے چکر لگاتا ہے، تو کبھی طبیبوں کے پاس، کبھی جھاڑ پھونک کرنے والے باباؤں کے پاس، کبھی تعویذ لٹکاتا ہے، تو کبھی مزاروں میں جا کے پیشانی کو ٹکا دیتا ہے، اور گر جاتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی بھی نیلام کر دینے میں آر محسوس نہیں کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، اتنا بدنصیب قسم کے لوگ۔ اور جب اولاد ہو جاتا ہے، انسان جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے، تو ہر انسان اپنے طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنے اولاد کی پرورش اور اس کے مستقبل کے لیے، ان کے مستقبل اور فیوچر کو بنانے سنوارنے کے لیے محنت کرتا ہے، اور محنت تو اس حد تک کرتا ہے، ان کی یہ فکر ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اولاد کے لیے فکر ہونی بھی چاہیے۔ وہ فکر کرتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کیا کھائیں گی، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا پئیں گے، میرے گزر جانے کے بعد میرے اولاد محلوں میں رہیں گے یا جھوپڑیوں میں، یہ فکر ہوتا ہے۔ اچھی بات، فکر ہونی چاہیے، لیکن افسوس فکر تو ہوتا ہے صرف دنیاوی کے لیے۔ اگر صحیح معنی میں والدین اپنے اولاد کے خیر خواہ ہے اور فکر مند ہے اور ان کی فکر کرتا ہے، تو انہیں فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے جو ہے، میرے اولاد جو ہے، وہ نمازی بنیں گے، وہ نمازی رہیں گے۔ اگر فکر کرنی تھی، اگر فکر کرنی چاہیے، تو وہ یہ کرتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد دین اسلام پر قائم رہے، دین پر قائم رہے۔ لیکن افسوس انسان فکر کرتا ہے تو دنیا میں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انسانوں کو اپنے اولاد کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اور اسی یاد دہانی کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کی اہم ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے کہ ایمان والو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بال بچے کو، اپنے اہل و عیال کو، خود پہلے پابند بنو، پھر اپنے اہل و عیال کو بھی پابند بناؤ۔ میرے بھائیو اور دوستو، والدین کو چاہیے کہ صرف کھانا پینا اور لباس مہیا کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم اور اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی ان کا فریضہ ہے۔ یہ صاف اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ سلف صالحین
سارے لوگ اپنے بچوں کو وصیت کیا کرتے تھے تو یہی وصیت کرتے تھے کہ میرے بیٹے تم دین اسلام پر قائم رہنا. قربان جائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ یہی وصیت کی تھی. قرآن اٹھائیے، صاف وضاحت ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میرے بھائیو، تم مرتے دم تک مسلمان بنے رہنا، یہ وصیت کی تھی. قربان جائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر، جنہوں نے مرنے سے پہلے، مرنے کے وقت جب انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور تمام بیٹوں سے کہا، انہیں خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد جو ہے کسی دوسرے دین کو اختیار کر لیں گے، کسی دوسرے دھرم کو اختیار کر لیں گے. انہیں یہ خوف تھا، انہیں یہ افسوس تھا، انہیں یہ فکر تھی کہ میرے اولاد جو ہے ہمیشہ دین اسلام کے اوپر قائم رہے. انہوں نے اپنے بیٹے کی وصیت کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد تم کس کے دین کے اوپر قائم رہو گے؟ تو صاف کہہ دیا کہ آپ کے معبود کے، آپ کے آبا و اجداد کے معبود کے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود. اور صاف کہہ دیا وہ معبود اکیلا ہے، ایک ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، افسوس کہ آج ہم لوگ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت دیتے ہیں. آج اگر انسان مرنے کو جاتا ہے، مرگ میں مبتلا ہوتا ہے، اور کبھی وہ اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کرتا ہے تو یہ نصیحت کرتا ہے کہ میرے بیٹے، فلاں جگہ میری زمین ہے، فلاں زمین کو تم لے لینا، فلاں زمین فلاں کو دے دینا، فلاں مکان تم رکھ لینا، اور فلاں مکان اپنے بھائی کو دے دینا. یہ دنیاوی نصیحت تو کر کے جاتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن ان کی آخرت کے لیے کوئی نصیحت نہیں کرتا، کوئی نصیحت نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں رہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد نمازی رہیں گے یا بے نمازی رہیں گے، میرے مرنے کے بعد میرے اولاد متقی و پرہیزگار رہیں گے یا جواری سرابی رہیں گے، میرے مرنے کے بعد میرے اولاد دین اسلام پر قائم رہیں گے یا دین اسلام سے مکر جائیں گے. انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم زندگی ہی میں نہ نماز کو نماز سمجھا، نہ اسلام کو اسلام سمجھا، نہ دین کو دین سمجھا. بھلا مرنے کے وقت ہمیں اس کی فکر کیسے ہو؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اولاد کی تربیت یہ ذمہ داری ہے. اور یاد رکھنا، جس نے اپنی ذمہ داری کو دیانتداری اور امانت کے ساتھ نہیں نبھایا اور اسی طرح وہ مر جاتا ہے تو رب کعبہ کی قسم اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اللہ رب العالمین. یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث کہہ رہی ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. راوی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. وہ فرماتے ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو ذمہ دار نگران بناتا ہے پھر وہ اپنے ذمہ داری کو دیانتداری اور امانت کے ساتھ نہیں نبھاتا ہے اور اسی ماتحت اس کی موت ہو جاتی ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اور آج ہم اور آپ صرف دنیا کو بنانے اور دنیا کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں کہ میرے اولاد میرے بعد کسی اچھے مکان میں رہے گی یا جھوپڑی میں رہے گی. میرے بھائیو اور دوستو، اگر فکر کرنی ہے تو اپنے اولاد کی آخرت کی فکر کرے. آپ کو صحیح معنی میں اگر فکر کرنی ہے، اگر صحیح معنی میں آپ اپنے اولاد کی مستقبل کو فخر مند اور سنوارنے کی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے چاہیے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے یہ فکر کریں کہ میرے اولاد میرے مرنے کے بعد، میرے گزر جانے کے بعد دین اسلام کو فالو کرے گا یا نہیں کرے گا. میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے تو کما کے اپنے اولاد کو دے دیا، اچھا مکان بنا دیا، مہنگی لباسیں پہنا دی، مہنگے گاڑی خرید دیے،
اور آپ دنیا سے چلے گئے تو یقین مانے کہ یہی اولاد آپ کے جہنم جانے کا سبب بنے گا۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو پوری محنت کی، پوری کوشش کی، ہم نے حلال و حرام کو بھی چھوڑ دیا، حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے اچھے کھائے، میرے بچے مہنگی لباس پہنے، میرے بچے مہنگی گاڑی میں گھومیں، صرف اس لیے ہم نے حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کری۔ ہم نے پوری زندگی اپنے اولاد کے مستقبل میں نچھاور کر دی، مستقبل بنانے میں نچھاور کر دی، ان کے فیوچر کو سنوارنے میں نچھاور کر دی، لیکن ہم جہنم میں کیسے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھنا کہ اگر آپ اپنے بچے کو اسلامی تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور یوں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، اس دن پوچھا جائے گا میرے بندے میں نے تمہیں اولاد سے نوازا تھا، میں نے تمہیں ہٹا کٹا خوبصورت اولاد دیا تھا، بتاؤ اپنے اولاد کو دینی تعلیم، اسلامی تعلیم اور تربیت کا کہاں تک اہتمام کیے تھے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اور اس وقت آپ کو جواب دینا ہوگا، اس وقت جواب دینا ہوگا کہ میں نے اپنے اولاد کو چور بنایا، ڈاکو بنایا، یا نمازی پرہیزگار بنایا، مسجد سے محبت کرنے والا بنایا، یا مسجد سے مال چوری کرنے والا بنایا، یہ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس بات کو یاد رکھنا، اور یہی اولاد آپ کے لیے جنت جانے کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ نے ان کے تربیت میں، ان کے پرورش میں جد و جہد کیا ہو۔ آئیے میں ایک حدیث کا ثبوت دیتا ہوں، ایک حدیث سے اس کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح مسلم شریف کا حدیث ہے، حدیث نمبر 1631، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ اعمالہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی چلے جاتے ہیں، اور جس رجسٹر کے اندر ان کے اعمال لکھا جاتا ہے وہ رجسٹر بھی بند کر دیا جاتا ہے، اب اس رجسٹر میں کوئی اعمال نہیں لکھے جاتے۔ آپ کتنا بھی قرآن خوانیاں کروا لو، آپ کتنے بھی دعوتیں اڑا لو، آپ کتنے بھی دولت نچھاور کر دو، لیکن اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ملنے والی، اگر آپ کے اولاد آپ کے نام پہ کتنا بھی دولت اڑا دے۔ ہاں اگر 3 اعمال اپنی زندگی میں کر کے گئے ہو، الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اگر یہ 3 اعمال اپنے زندگی میں کر کے گئے ہو تو یہ 3 اعمال کا رجسٹر آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا، اور اس رجسٹر میں ان تینوں اعمال کا نیکی آپ کے قبر میں جانے کے بعد بھی لکھا جائے گا۔ اور 3 میں سے صدقۃ جاریہ پہلا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کا شکل یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں کسی جگہ میں، کسی گاؤں میں پانی کی قلتیں اور پانی کی مشکلیں پیش آ رہی ہے، پانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس گاؤں کے اندر آپ نے ٹیول لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا یا ٹینکی لگوا دیا جس سے لوگ پانی حاصل کرے، پانی سے اپنے پیاس کو بجھائے، اپنے ضروریات کو پوری کرے، تو یقین مانے کہ جب تک اس ٹیول سے، اس ٹینکی سے، اس نل سے، اس کنویں سے لوگ پانی حاصل کرتا رہے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ثواب دیتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اور دوسری اعمال بتائی گئی ہے او علم ينتفع به، علم نافع، نفع بخش علم، کسی نے قرآن پڑھا پھر کسی کو پڑھایا اور ایسا سلسلہ چلتا گیا، کسی نے کوئی تقریر کی، لوگوں نے سنا، اس کے اوپر عمل کیا، پھر اس نے دوسروں کو یہ بات بتائی، اس طرح کا یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اللہ رب العالمین اس کا ثواب دیتا رہے گا مرنے کے بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کسی کو بتائے اور وہ اس پہ عمل کیا اور دوسروں کو بتایا تو آپ کے مرنے کے بعد وہ نیکی آپ کو ثواب دیتا رہے گا۔
بشرطے کہ یہ سب کب کرنی چاہیے؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اولاد کریں گے، ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے اولاد کریں گے۔ ارے وہ اولاد جن کے لیے پوری زندگی نچھاور کر دی تم نے، جن کے لیے محنت و مشقت کیے، جن کے لیے گھر پریوار چھوڑ دیے، جن کے لیے ملک تک چھوڑ دیے، وہ اولاد تمہارے قبر میں رکھنے کے بعد، تمہیں مٹی میں دفن کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد تمہیں بھول جائیں گے، تمہیں یاد بھی نہیں کریں گے کہ میرے والد تھے، میرے والد نے یہ مکان بنایا، اس چھت کے نیچے میں آج رہ رہا ہوں، چین کی سانس لے رہا ہوں، تو میرے والد کا ہی محنت کا نتیجہ ہے۔ بھول جائیں گے۔ وہ اولاد کے لیے تم زندگی قربان کر رہے ہو، نماز سے غافل، نیکی سے غافل، روزوں سے دور، اس اولاد کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اور تیسری اعمال وہ ہے اولاد صالح یدعو لہ۔ صرف اولاد نہیں کہا اولاد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد کون؟ مسجد میں گھس کے چوری کرنے والا، مسجد کا مال لینے والا، گھروں کے اندر چوری کرنے والا، جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، کون اولاد؟ ہٹا کٹا، مضبوط، طاقتور، نوجوان، خوبصورت، اچھے شکل صورت کے، وہ اولاد نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ایسا نہیں کہا اللہ نے، اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ وہ اولاد جو نیک ہو اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے، یدعو لہ، دعا کرے، پھر اس کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ مر جائیں گے آپ کی اولاد دعا کرے گا، یا اللہ میرے والدین کے اوپر تو رحم فرما، میرے ماں باپ کو تو جنت میں داخل کر دے۔ نیک اولاد رہے گا، اللہ دعا قبول کرے گا، آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ جنت تک پہنچانے والا سبب اولاد بن سکتا ہے اگر آپ نے اپنے اولاد کی تربیت اچھی کی ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل کیا جو مومن اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، سورہ صافات آیت نمبر 100 کے اندر، ربی حب لی من الصالحین، اے ہمارے رب تو ہمیں نیک اولاد سے نواز۔ نیک اولاد کی خواہش کرنی چاہیے، نیک اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستو، اور اولاد کو نیک بنانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اپنی زندگی کو لاپرواہ نہ چھوڑے، اپنے بچوں کی تربیت کریں، مسجد میں کس طرح آیا جائے، بڑوں سے کس طرح بات کی جائے، بڑوں کی کس طرح عزت کی جائے، چھوٹوں سے کس طرح چھوٹوں کی شفقت کی جائے، ان ساری چیزوں کا تعلیم آپ اگر دیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد یہ فائدہ پہنچائے گی۔